دوستو، آج جو میں بات آپ کو بتانے والی ہوں اس سے سن کر یقیناً آپ بھی میری طرح حیران ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے جو فنکار ہیں، اداکار ہیں، سیاستدان ہیں، لیڈرز ہیں، وہ بھی ذہنی بیماریوں سے گزرے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے مشہور ہیں اور کامیاب ہیں، ان کی زندگی تو خوشیوں سے بھری ہوئی ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے۔ شہرت اور کامیابی کے باوجود وہ ڈپریشن میں، انگزائٹی میں اور دوسری ذہنی بیماریوں کا شکار رہے۔ آج میں بات کروں گی، ہیں تو بہت سے ایسے، لیکن میں چند مشہور شخصیات اور ان کی ذہنی بیماریوں کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بھی میں بتاؤں گی۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی پرنسس ڈیانا کے بارے میں۔ پرنسس ڈیانا آپ کو پتہ ہے، جسے دنیا جو ہے وہ دلوں کی شہزادی کہتی ہے، لاکھوں لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اندر سے تنہا اور پریشان تھی۔ اس سے انگزائٹی بھی تھی اور ایٹنگ ڈس آرڈر کا بھی شکار تھی۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ میری مسکراہٹ کے پیچھے درد چھپا ہوا ہے، اور یہ سن کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسکراہٹ جو ہے وہ خوشی کی علامت نہیں ہے۔ اب میں بات کروں گی امریکہ کے صدر ابراہم لنکن کے بارے میں، جسے دنیا آج بھی ایک عظیم لیڈر کے طور پر یاد کرتی ہے۔ اسے آزادی اور انصاف کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور وہ شدید قسم کے وہ ڈپریشن میں مبتلا تھے۔ کئی بار ان کے دوستوں کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ کہیں وہ اپنی زندگی ختم نہ کر لیں۔ اس کے باوجود، اتنی بیماری کے باوجود، لنکن نے غلامی کے خلاف جدوجہد کی اور امریکہ کی تاریخ ہی بدل دی۔ اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بیماری کے باوجود انسان اگر ہمت کرے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اب ذکر کروں گی میں رابن ولیمز کا۔ رابن ولیمز جو ہے یہ ہالی ووڈ کا اداکار تھا اور کامیڈین تھا، اور یہ اپنی کامیڈی سے لوگوں کو ہنساتے تھے، مگر خود بائی پولر اور ڈپریشن کا شکار تھے۔ اگر انہیں بروقت سپورٹ مل جاتی، سائیکو تھراپی مل جاتی، تو شاید وہ پہلے سے مزید بہتر ہوتے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ان کی ہنسی کے پیچھے کسی بھی انسان کی ہنسی کے پیچھے جو چھپی ہوئی خاموش تکلیف ہے، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اب میں بات کروں گی سیلینا گومز کی۔ سیلینا گومز جو تھی وہ گلوکارہ بھی تھی، اداکارہ بھی تھی، اور وہ ڈپریشن کا اور انگزائٹی کا شکار تھی، اور اس نے علاج کروایا، اس نے ہمت بھی نہیں ہاری، اور سب کے سامنے اس نے اپنی بیماری کے بارے میں ڈیٹیل بتایا۔ وہ کہتی تھی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ نوجوانوں کو اس بیماری کے بارے میں پتہ ہو، اور ان کو اپنی بیماری بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ جب ذہنی بیماری ہوتی ہے نا تو لوگ گھبراتے ہیں اپنی بیماری کے بارے میں بات کرنے کے بارے میں، تو یہ رویہ اس کا قابل تعریف ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو دوسروں کا حوصلہ بنا رہی ہے۔ پھر آتا ہے ہمارے سامنے ایک دنیا کا عظیم مصور وین گوج آتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تقریباً 2000 آرٹ شاہکار تخلیق کیے ہیں، لیکن افسوس کہ وہ اپنی زندگی میں ڈپریشن میں بھی رہے ہیں، ذہنی عوارض کا شکار رہے ہیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے ڈپریشن کے دوران اپنے کان جو ہے وہ کاٹ دیے تھے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ایک عظیم فنکار ہوتے ہوئے وہ بیماریوں سے محفوظ جو ہے وہ نہیں رہ سکے۔ تو اب اگر اس دور میں اگر یہ بیمار ہوتے تو یقیناً ان کو اچھا علاج جو ہے وہ میسر ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ذہنی بیماری ہے یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ ایک میڈیکل مسئلہ ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کوئی قریبی کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہیں تو آپ نے خاموشی نہیں اختیار کرنی۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ جب دیکھیں گے نا میری ویڈیو تو اسکرین پہ میرا نمبر ڈسپلے ہو رہا ہوگا،
تو آپ نے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا ہے، اپنا مسئلہ بتانا ہے، اور انشاءاللہ میں اس مسئلے کا حل آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے ہمیشہ یہی سوچنا ہے کہ صحت مند ذہن جو ہے صحت مند زندگی کی علامت ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ ہم سب مل کے ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی پھیلا سکیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کمنٹ بھی دیں گے، اس کو لائک بھی کریں گے، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں گے، اور شیئر تو کریں گے ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟